اور ہاذا یہ اس میں اشارہ قریب، کتابن ہاذا کتابن، ہوں اتھے ترجمہ اسی ہاذا کتابن ترجمہ ہے دس از اے بک. انڈر لائن میں کیا کیتا ہے؟ اے نہ کیا مطلب ہے؟ ایک کتاب ہے. ایک کتھو کڈی ہے میں کتاب. ہاذا کتابن، ہاذا ویسے بھی واحد نہ صیغہ ہے واحد، واحد مذکر، اس میں اشارہ واحد مذکر قریب. کتابن بن آ گیا ایک کتاب. دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے. اے جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ ایک کتاب اور یہ ایک کتاب ہے. یہ کیوں آخیا نہیں یہ ایک کتاب ہے؟ پچھلی آیت تکو تساں، اس نے اندر ایک کتاب نہ ذکر ہوا جڑی آتینا موسیٰ، جڑی اساں موسیٰ علیہ السلام کی دیتی سی. آتینا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی اساں کتاب دیتی سی. وہذا کتاب، اور ایک کتاب اے ہے. اے کیڑی؟ قرآن حکیم. انزلناہ، ہوں اس کی خبر آ رہی ہے اس کتاب نہیں کہ کتاب جیڑی ہے کیا ہے. انزلناہ، کتنے ٹوٹے ہو گئے؟ 3. انزلہ نا ہو، 3 ٹکڑے ہو گئے اس سے. انزلنا، نا ضمیر ہے ہم. اس تو پیچھے جڑا فعل آیا ہے انزلہ، اس نے نازل کیا، اس نے آخری حرف تے آ گیا جزم. انزلنا، ہوں نا فاعل بن گیا کہ مفعول بن گیا؟ کس طرح پتہ لگا فاعل بنیا؟ فعل کیڑا آیا؟ جس نے آخری حرف تے جزم ہے. اگر اس نے آخری حرف تے زبر ہونی تے ہاں، اس نے نازل کیا ہم کو. قتلنا، اس نے قتل کیا ہمیں. قتلنا، ہم نے قتل کیا. آخری تو کنورٹ کرنے اردو وچ، ہاں جی، قتلنا. قتلنا، ہم نے قتل کیا، آخری حرف پہ جزم. اور قتلنا، اس نے قتل کیا ہم کو. اب یہ نا یہاں پہ مفعول ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے قتل ہم نے قتل کیا. یہ فرق سمجھ آ رہا ہے جی؟ تو انزلنا، انزل نازل کیا، نا ہم نے. کیوں؟ آخری حرف پہ جزم. انزلنا، ہم نے نازل کیا ہو،
اس کو، یہ ہو کس کی ضمیر ہے؟ کتابن۔ کتاب عربی میں کتاب مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن۔ اب یہ صفت آ رہی ہے کتاب کی، مبارکن۔ کتاب مبارکن، میں نے آپ کو مرکب، کون سا مرکب بتایا تھا؟ توصیفی، مرکب توصیفی۔ توصیفی کون سا ہوتا ہے جی؟ جس میں ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی صفت ہوتی ہے۔ ان کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جو اسم کی 4 شکلیں ہیں وہ چاروں میں یہ مطابقت رکھتی ہے۔ کون کون سی شکلیں ہیں 4 اسم کی؟ نمبر 1 حالت۔ حالت کیا ہے کہ یہ جملے میں فاعلی رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا چیز ہے؟ تو یہ 2 پیشیں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ رفع ہے۔ پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع، حالت فاعلی حالت میں رفع۔ یہ بھی 2 پیشیں ہیں تو یہ بھی رفع ہوگی، دونوں کی شکل ایک جیسی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پھر 2 پیشوں کا مطلب ہے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ معرفہ کے لیے الف لام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کتابن مبارکن، یہ بھی نکرہ اور یہ بھی نکرہ۔ اچھا، عدد کے اعتبار سے کتابن، ایک کتاب کیا ہوگی؟ واحد، عدد کے اعتبار سے واحد۔ مبارکن، یہ بھی واحد۔ اور اس کی جو چوتھی صورت ہے وہ ہے جنس، مذکر مؤنث کے حوالے سے۔ مؤنث کی بڑی علامت کیا ہوتی ہے جی؟ گول تا یا تے، یہ مؤنث کی علامتیں ہیں۔ تو اس میں کوئی کتاب میں ہے مؤنث کی علامت؟ نہیں ہے۔ مبارکن میں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ تو ان 4 شکلوں میں جو 2 اسم یا 2 سے زیادہ ایک جیسے ہو جائیں وہ مرکب توصیفی۔ ایک اسم اس کا پہلا اسم ہوگا، دوسری اس کی صفت ہوگی۔ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور صفت اس کے، اور اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور کتابن کتاب ہے، مبارکن برکت والی، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ لیکن اردو میں جب ہم کریں گے تو صفت پہلے آئے گی، برکت والی کتاب۔ عربی میں موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں۔ ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن بڑی مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے۔ جی جی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ صبح اٹھ کے اپنا قرآن کی جو یہ کتاب ہے، مصحف جسے ہم کہتے ہیں، اس کو کھولیں گے تو اس میں لفظ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ لفظوں کو اٹھا لے گا۔ فاتبعوہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ فا 1، اتبع 2، واو الف 3، ہو 4۔ کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ 4 ٹکڑے ہیں اس کے۔ ایک لفظ کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 4۔ فا کا مطلب پس، واو الف مطلب جمع، ہا ضمیر ہے اس کی، یہ کس چیز کی ضمیر ہے؟ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب کیا ہے؟
پیروی. لیکن یہ اتبعو کیسے بنا؟ یہ تھا تتبعون. تتبعون تم پیروی کرتے ہو. اب اس میں سے بنانا تھا فعل امر، پیروی کرو، تم پیروی کرو. اب امر بنانا اس میں سے، تو کیا اس کا طریقہ کیا ہے جی؟ علامت مضارع. اب مضارع کی علامتیں کتنی ہیں؟ چار. یتان، چار. یہ تے الف اور نون. یہ کا مطلب وہ، تے کا مطلب تم، الف کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم. ٹھیک ہے جی. تو جو علامت مضارع ہے اس کی پہلی تے، یہ کدھر گئی؟ ختم ہو گئی. دوسری کیا کرنا ہے جی؟ اخف کر دینا ہے، آخری نون کو، اس کا جمع کے نون کو اڑا دینا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلا حرف ہے تے بچہ، اس کے اوپر کیا ہے؟ شد. شد میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں. پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ خاموش. دوسرا حرف کیا ہوتا ہے؟ حرکت والا. اتا. اتا پہلا خاموش، دوسرا. تو یہاں پہ پہلا خاموش ہے، دوسرا حرکت والا ہے. تو جو پہلا حرف خاموش ہے تو اس کو بولنے کے لیے کسی اور حرف کی ضرورت. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف یعنی حمزہ ہوتا ہے، وہ پہلے آ جاتا ہے. اب اس پہ زیر زبر لگانی تھی، لیکن ہمیں پہلے اس میں حرف عطف مل گیا. یہ اس کو فا کیا ہے؟ حرف عطف. جیسے واو ہے ایسے ہی فا بھی ہے. تو یہ لگ گیا یہاں پہ فتبعو. اب جو الف یہاں پہ لگ جاتا ہے عام طور پہ واو کے آگے، وہ اس لیے نہیں لگا کہ یہاں پہ ضمیر آ گئی ہے، تو اس کو ضمیر کے ساتھ اٹیچ کر دیا. فتبعوہ، پس تم پیروی کرو اس کی. کس کی جی؟ کتاب کی، قرآن کی. فتبعوہ، پس تم پیروی کرو اس کتاب کی. انزلناہ مبارکن، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، بڑی برکتوں والی ہے، بس تم اس کی پیروی کرو. قرآن کا مطلب، قرآن کا پیروی کرنا. اچھا، اتباع کا اصل مطلب کیا ہے جی؟ کہاں پہ، کدھر؟ دیکھیں اصل ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. یہاں پہ میں ایک لفظ لکھوں گا، آپ نے اس کو کیا لکھا ہے جی؟ ارننگ. ارننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمائی. اس کے ساتھ ایک اور لفظ جڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پروفیشن. عام طور پہ جو لوگ نوکری پاکری کرتے ہیں ان کے لیے جاب آ جاتا ہے، جو نہیں نوکری کرتے ان کے لیے پروفیشن آ جائے، کوئی پیشہ اس نے چن لیا ہے. اصل کتاب کی پیروی کرنی ہے. یہاں پہ آپ کی ارننگ، آپ کا پروفیشن، یہاں پہ آپ نے کتاب کی پیروی کرنی ہے. مشکل کام ہے. مسجد میں تو اللہ کی کتاب کی پیروی ہوتی ہے. آپ مسجد میں آئے، ماشاء اللہ جی، وضو کیا، خوبصورت چہرہ شہرت دھویا، اللہ اکبر، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے. لیکن کتاب کی پیروی، آپ دکاندار ہیں تو دکان میں اس کی پیروی کرنی ہے. میں وکیل ہوں تو مجھے کچہری میں اس کی پیروی کرنی ہے. وہاں جا کے اگر حلال حرام کا تصور میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، آ رہے ہیں پیسے، جی کرو بسم اللہ جیب میں، تو میں مسجد میں کتنا ہی نیک ہو جاؤں، میں گھر میں روز تلاوتیں کروں، میری تلاوتیں اللہ تعالیٰ نمازیں میرے منہ پہ مارے گا. چلو جاؤ. سمجھ گئے نا جی آپ؟ اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ آڑتی ہے، آڑتیوں کے حوالے سے
ڈبل کمیشن کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈبل کمیشن کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بھی لے لیے، گاہک سے بھی لے لیے، پرچیزر سے بھی اور سیلر سے بھی لے لیے، بیچنے والے سے، دونوں سے لے لیے پیسے۔ یہ فتویٰ ہے بڑا پرانا علماء کا کہ دونوں طرف سے کمیشن نہیں کھایا جا سکتا، آپ کسی ایک طرف سے ہی کھا سکتے ہیں نا، ایک طرف سے لے لیں، کسی سے بیچنے والے سے یا لے لیں یا خریدنے والے سے لے لیں، دونوں طرف سے کھا رہے ہیں۔ یا جھوٹ بول کے، یعنی کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹاپ، میں نے بھی تھوڑا سا ایسے پراپرٹی میں ہاتھ چلانے کی کوشش کی تو وہاں پہ پتہ چلا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسے ہے کہ آپ اگلے بندے سے کہیں جی کتنے کی بیچنی ہے، اس نے کہا جی 80 لاکھ کی بیچنی ہے، ٹھیک ہے، آپ آگے کروڑ کی بیچ دیں، اس کو 80 لاکھ پکڑا دیں، ایسے بھی کرو۔ اور بڑے بڑے طریقے ہیں بیچنے والے کو اندھیرے میں رکھ کے اس کا مال کھانے کے، ہزار طریقے ہیں۔ تو وہاں پہ اب وہ بندہ جس نے کسی سے 80 لاکھ کی جگہ 90 لاکھ لے کے 10 اپنی جیب میں رکھ لیا ہے، وہ اگر عمرہ بھی کر کے آ جائے، حج نمازیں بھی پڑھے، اس کا حج نمازیں قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک آدمی جانور پال رہا ہے، اس نے جا کے وہ جیسے میں نے کہا تھا دانت توڑ کے تو قربانی پہ جانور بیچ دیا، تو بندہ ہو گیا جی، تو اس کے قربانی قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ تو ایک بندہ اپنی طرف سے، ایک سیلر ہے، سیلر سے یہ کہنا کہ تم کتنے کے بیچنا چاہتے ہو، 80 کی، میں کروڑ کی بیچ دوں تو اوپر کے 20 لاکھ میرے ہیں، وہ کہے جی ٹھیک ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ وہ کہتا ہے جی یہ میری بکری بیچ دیں آپ، تو یہ بکری میری آپ بیچ دیں، 20,000 کی بیچ دیں۔ اب بکری کے گاہک آ گئے 30,000 کے، تو بندہ کہ اس نے تو مجھے 20 کہے تھے، تو 20 تم پکڑو، تو 10 میں نے ڈال، اس کو اندھیرے میں رکھ کے، جس کی بکری ہے اس کو اندھیرے میں رکھ کے اوپر کا 10 میں نے اپنی جیب میں ڈال دیا ہے، اب میری نماز قبول نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ غلط تصور ہے کہ باہر حرام کھا کے مسجد میں نماز پڑھو تو وہ حرام حلال ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ یہ میری بات آپ ذہن میں رکھ لیں، بالکل پکی۔ ارننگ جو ہے نا آپ کی، جہاں سے آپ کما رہے ہیں، اگر وہاں پہ آپ قرآن کو فالو نہیں کر رہے یا حلال حرام کا تصور نہیں ہے، تو نمازیں روزے قبول نہیں ہوتے۔ یہ کسی نے جھوٹ بول دیا ہے کہ جی نماز روزہ قبول ہو گیا۔ اب میں فرض کی میں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، 100 بکری ہے، 50 بکری ہے، وہ میں آپ کے کھیت میں چرا لیتا ہوں، ڈیلیبریٹلی چرا رہا ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ وہ چر رہی ہیں بکریاں۔ اب میں نے اس کے بعد زور کی نماز پڑھی ہے، میری نماز قبول نہیں ہے، میں جتنی مرضی اچھا وضو کروں، جتنا مرضی پیارے انداز سے پڑھوں، میں نے قرآن کی تلاوت بھی بیٹھ کے کروں، نہ میری تلاوت قبول ہے، نہ میری نماز قبول ہے۔ کیوں؟ وہ ارننگ میں نے اس کی پیروی، میرا پروفیشن غلط ہو گیا، آرام آ رہا ہے میرے گھر۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ قرآن وہاں پہ فالو کرنا ہے، جیسے پولیس کا کوئی ملازم ہے تو وہ ادھر سے رشوت لے لے اور بعد میں نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں، تو رشوت خور کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ ایسے ہی کوئی جھوٹی گواہی دے کے آ جائے کچہری میں، اس کی بھی کوئی نماز قبول نہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق تو نہیں ہے نا یہ۔ لہذا کتاب کو فالو کرنا ہے وہاں پہ جہاں پہ آدمی کا پروفیشن ہے، جو ارن کرتا ہے جہاں پہ، اگر وہاں پہ کتاب فالو نہیں ہے تو کوئی نماز یاز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، میں آپ کو اس کی مثال آپ سے ہو سکتا ہے سوچیں کہ اپنے پاس سے تکے چھوڑ رہے ہیں۔ نماز اپنی جگہ، جیسے وہ پٹھانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ درے میں بیٹھ کے چرس اور ہیروئن بیچ رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں زور کی اذان ہوتی ہے، وہ چلو جی بس، وہ کہتے ہیں بھائی کاروبار اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ معون کے اندر یہ فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز پڑھ کے پھر اس کو بھول جاتے ہیں، نماز کو، نماز کے تقاضے باہر نکلتے ہیں، نماز جب سلام پھیرا تو پھر وہی حرام خوری شروع، تو نماز فارغ ہوئی نا۔ حرام کو نماز نے حلال نہیں کیا، بلکہ حرام نے نماز کو ختم کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایک بندہ جو دن میں جھوٹ بولے اور جھوٹ پہ عمل کرتا رہے، وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت ہے۔
وہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ پہ عمل کرنے نے اس کا روزہ تباہ کر دیا، روزے نے جھوٹ کو سچ نہیں بنایا۔ اسی زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پاک چیزیں، پاکیزہ چیزیں لیتا ہوں، ناپاک چیزیں میں، ناپاکی نے زکوٰۃ ختم کر دی، زکوٰۃ نے ناپاکی کو پاک نہیں کیا۔ اسی طرح جو لوگ حج پہ جاتے ہیں حرام مال کے ساتھ، ان کا حج قبول نہیں۔ یہ غلط تصور ہے کہ عبادت کی، نماز پڑھی، تلاوت کی ہے تو اب جو میں نے دن کو حرام کھایا وہ حلال بن گیا، وہ حلال نہیں بنا، بلکہ اس حرام کی وجہ سے آپ کی تلاوت، آپ کی نمازیں ختم ہو گئی۔ لہٰذا اس تصور کو ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے وہاں پہ جہاں پہ ہم کما رہے ہیں، تو فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور اتقوا، واتقوا یہ بھی فعل امر ہے، اور ڈرو یا بچو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو یا اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ تتقون، تتقون تھا۔ کیا مطلب ہے تتقون؟ تم بچتے ہو یا ڈرتے ہو۔ اب اس کو بنانا تھا فعل امر، بچو، ڈرو، تو کیا کرنا ہے جی؟ پہلی علامت مضارع تا تھی، یہ ختم ہو گئی۔ دوسرا کیا ہوا؟ جمع کا نون اڑ گیا۔ اگر یہ واحد ہوتا تو اس کی حرکت اڑ جاتی، تو یہاں پہ الف کا اضافہ ہوا، کیونکہ یہ کتنے تے ہیں؟ 2 ہیں، اور یہاں پہ الف لگا دیا۔ اتقوا، تم ڈرو یا تم بچو، واتقوا، اور تم ڈرو یا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ قرآن کی اگر پیروی نہیں کرتے تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو قرآن کی پیروی ہوگی۔ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا، اللہ کی پکڑ کا خوف نکل جائے گا، تو پھر کسی نے قرآن کی پیروی نہیں کرنی۔ واتقوا، پر اللہ سے ڈرو، لعل کا مطلب کیا ہے؟ امید ہے کہ، تاکہ بھی مطلب کر دیتے ہیں اس کا، امید ہے کہ تم ترحمون، ترحمون، یہ جو تے پہ پیش آتی ہے نا علامت مضارع میں، یہ 4 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، ٹوٹل 4۔ یا یہ کہ یہ باب افعال سے ہو، ارحمہ یرحم، لیکن اس کے لیے زیر۔ ایسے ہی دوسرا باب ہے باب تفاعل، فعل یفعل، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا باب ہے باب تفاعل، باب فعل یفعل، باب مفاعلہ، جس میں پیش آ جاتی ہے فعل یفعل۔ اور چوتھی شکل ہے اس کی یہ والی، ترحمون، مجہول کی۔ مجہول کے شروع میں بھی، مجہول کے شروع میں کیا آتا ہے جی؟ پیش آتی ہے مجہول۔ اردو، انگریزی میں، عربی میں جو اس کا ماضی کا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ معروف کا صیغہ فعل، فاعل، فعل، اور مجہول کا صرف ایک قاعدہ ہے فعل۔ ایسے اس کے اندر بھی ہے کہ فعل یفعل، ثلاثی مجرد میں، یفعل، 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 اور اس کا جو مجہول کا قاعدہ ہے یفعل، یرحم، ترحم، یعنی اس تم پر رحم کیا جائے، لعلکم، امید ہے کہ ترحمون، تم رحم کیے جاؤ، یعنی تم پر رحم کیا جائے۔ واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم، امید ہے کہ تم
ترحمون رحم کیے جاؤ، یعنی اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی تم پہ ہو جائے۔ پڑھ لیتے ہیں جی اسے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ، کتاب یعنی جو نون ہے اس کا تنوین کا، اس کے آگے الف آ گئی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، اور انزلنا کا جو نون ہے اس کا اخفا ہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وعدهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔